بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان قاتل شاہ، برچی شاہ اور اتم سنگھ اتو۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ ماضی کے بعض واقعات جو کئی دنوں پر پھیلے ہوتے ہیں فراموش کر دیتا ہے، لیکن بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، بھلانے کی کوشش کے باوجود بھلائے نہیں جا سکتے۔ میری گزری ہوئی زندگی کا وہ لمحہ ایسا ہی تھا جب ایک اشتہاری ڈاکو نے چند قدموں کے فاصلے سے مجھ پر پستول کی گولی چلائی تھی اور اس کے ساتھی نے دائیں طرف سے صرف ایک قدم دور سے میرے گردن پر کرپان یعنی تلوار کا وار کیا تھا۔ پستول کی گولی میرے اتنے قریب سے گزری کہ میں نے اس کا نہ صرف زناٹا سنا بلکہ اس کی حرارت بھی جیسے محسوس کی ہو، اور تلوار کا وار جو مجھ پر بے خبری میں کیا گیا تھا اسی جگہ سے گزرا تھا جہاں میری گردن تھی، لیکن صرف ایک ثانیہ قبل غیب کے ہاتھ نے میری گردن وہاں سے ہٹا دی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ پورے 40 سال گزر گئے ہیں مگر پستول کی گولی کا دھماکہ اور زناٹا آج بھی سنائی دیتا ہے، اور گولی کی ہی رفتار سے تلوار میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ مشرقی پنجاب یعنی بھارت کا واقعہ ہے۔ امرتسر اور جلندھر کے درمیان جھنڈیالہ گرو ایک قصبہ ہے۔ جی ٹی روڈ اور ریلوے لائن پر واقع یہ قصبہ ضلع امرتسر میں آتا ہے۔ میں اس وقت سب انسپیکٹر تھا۔ مجھے خاص طور پر اس تھانے میں بھیجا گیا تھا۔ میں قائم مقام ایس ایچ او تھا۔ دوسرا بڑا تھانہ بیاس تھا، یہ بھی ضلع امرتسر میں آتا ہے۔ تیسرا تھانہ کرتارپور تھا جو ضلع جلندھر میں ہے۔ بیاس تھانے میں ملک حبیب اللہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے جو پاکستان میں وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری پھر پی آئی اے کے سیکیورٹی آفیسر رہے۔ کرتارپور تھانے میں نذیر احمد رضوی مرحوم سب انسپیکٹر تھے جو پاکستان میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر رہ کر ریٹائر ہوئے۔ وہ مارچ 1977 میں وفات پا گئے تھے۔ مقدمات اور تفتیش وغیرہ کے سلسلے میں ہم تینوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ کہانی تو مجھے اپنے تھانے جنڈیالہ کی سنانی ہے۔ ان 3 تھانوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ تھانے جرائم اور تفتیش کے لحاظ سے کس قدر خطرناک علاقے میں تھے اور خطرے کیا تھے۔ اس علاقے کو دوآبہ کہتے ہیں۔ اس سے ملحق ضلع فیروز پور کا علاقہ مالوہ کہلاتا ہے۔ ان علاقوں میں ایک تو جرائم پیشہ افراد کی بہتات تھی جن میں نامی گرامی ڈاکو اور راہزن بھی تھے۔ یہ سب سکھ تھے۔ جرائم ان کا آبائی پیشہ تھا، ان کی سرکوبی بڑی ہی دشوار تھی۔ انگریز حکومت بھی ان سے عاجز آ گئی تھی۔ ان کی گرفتاری اس وجہ سے ناممکن ہوتی تھی کہ دیہات کے لوگ انہیں چھپنے اور پولیس کے گھیرے سے بچ نکلنے میں مدد دیتے تھے۔ پولیس کے مخبر دوغلی مخبری کرتے تھے۔ ادھر پولیس کو اطلاع دیتے کہ فلاں اشتہاری ڈکیت اس وقت فلاں گاؤں میں ہے، ادھر اس ڈکیت کو بتا دیتے تھے کہ پولیس آ رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک تو ان سے ڈرتے، انہیں پناہ اور مدد دیتے تھے، دوسرے یہ کہ یہ ڈکیت وغیرہ گاؤں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لیے رکھتے تھے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ گاؤں والوں کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتے تھے، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ دوآبہ اور مالوہ کے علاقوں میں لا قانونیت کی ایک وجہ اور بھی تھی جس نے پولیس کی مشکلات اور مسائل میں اضافہ کر دیا تھا۔ یہ روس کے تربیت یافتہ دہشت پسند سکھ تھے جو ببرا کالی دل دہشت پسند کہلاتے تھے۔ ان کا تعلق ماہل پور ضلع ہوشیارپور کے ایک خفیہ گروہ سے تھا جسے ماسکو میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ انگریزوں نے انہیں غدارٹیز آف ماسکو کا نام دیا تھا۔ اس لفظ کا تعلق غدر سے ہے، یعنی غدر برپا کر دینے والے۔ سن 1914 میں کاما گھاٹا مارو نامی بحری جہاز سے دہشت پسندوں کی پہلی ٹولی روس سے ٹریننگ حاصل کر کے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔ بابا موہن سنگھ بھکنا، سردار سوہن سنگھ جوش اور سردار سنگھ چھینا زبردست انقلابی تھے۔ ان علاقوں میں ان دہشت پسندوں نے پولیس کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ان دہشت پسند سکھوں کو دربار امرتسر میں پناہ ملتی تھی اور گردوارہ پربندھک کمیٹی ان کی پشت پناہی کرتی تھی۔
ان جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری میں ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ یہ ہندوؤں کی سیاسی پارٹی کانگریس کے سرگرم رکن تھے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو وغیرہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کانگریس ہندوستان کی تمام قوموں بشمولیت مسلمان کی نمائندہ پارٹی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جرائم پیشہ سکھ اور نامی گرامی ڈاکو اس پارٹی کے ممبر اور زمین دوز کارکن تھے۔ کانگریس کے لیڈر ان کی پردہ پوشی اور پشت پناہی کرتے تھے۔ سن 1947 میں مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیا اور مسلمان لڑکیوں کو جو اغوا کیا گیا تھا، اس کی قیادت انہی جرائم پیشہ سکھوں نے کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں سے جو مسلمان کنبے بذریعہ ریل گاڑی ہجرت کر کے پاکستان کو روانہ ہوئے تھے، ان میں سے بیشتر ریل گاڑیاں تھانہ بیاس کے علاقے میں روک کر مہاجرین کو کاٹ دیا گیا تھا۔ یہ انتظام بیاس تھانے کا تھا۔ وہاں گاڑیاں روکنے اور قتل و غارت کرنے کے لیے جتھوں کا بندوبست ہوتا تھا۔ سن 1937 میں اس علاقے کے خطرات عروج پر تھے۔ اس وقت امرتسر کا ڈپٹی کمشنر اے میک ڈونلڈ تھا، جو تشکیل پاکستان کے وقت پنجاب گورنمنٹ کا ہوم سیکرٹری تھا۔ ایس پی جی ڈرنر تھا۔ ڈی ایس پی ایک مسلمان تھے جن کا نام سید نور حسین شاہ ہے۔ ان کے متعلق یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ان کی دیانتداری، اہلیت اور قابلیت کی مثال دی جایا کرتی تھی۔ آج ان کی عمر 90 سال ہونے کو ہے۔ سول لائنز جہلم میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی بیگم وفات پا چکی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ڈاکٹر سید ظہور حسین شاہ MSc PhD تھا، وہ بھی انتقال کر گیا ہے۔ سید نور حسین شاہ تنہا رہتے ہیں۔ انہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں، اسی لیے وہ جہلم میں بلیوں والے شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ جن دنوں کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، جھنڈیالہ گرو تھانے کے علاقے میں اتم سنگھ عرف اتو اشتہاری مجرم تھا۔ وہ ہر طرح کے سنگین جرائم کرتا تھا۔ ڈکیتی اور رسہ گیری یعنی مویشیوں کی چوری کا ماہر تھا۔ وہ جھنڈیالہ سے 10-12 میل دور ایک گاؤں ترسکا کا رہنے والا تھا۔ پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے بہت چھاپے مارے تھے۔ وہ بعض اوقات گھیرے میں بھی آ جاتا تھا مگر نکل جاتا تھا۔ وہ سکھ تھا اور تمام تر آبادی سکھوں کی تھی۔ مسلمان بہت ہی تھوڑے تھے، جو تھے وہ کمین کہلاتے تھے۔ اتم سنگھ کانگریس کا سرگرم رکن تھا، اس لیے اسے کانگریسی لیڈروں اور دربار امرتسر کی مدد حاصل رہتی تھی۔ سکھوں کی گردوارہ پر بندک کمیٹی اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ مجھ سے پہلے جھنڈیالہ تھانے کا SHO سیالکوٹ کے کسی گاؤں کا رہنے والا سب انسپیکٹر محمد خان تھا۔ اس نے اتم سنگھ کو پکڑنے کے لیے بہت چھاپے مارے تھے مگر وہ نکل جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک چھاپے میں خود محمد خان اتم سنگھ کے گھیرے میں آ گیا۔ پولیس پارٹی کی نفری کم اور اتم سنگھ کے ساتھی زیادہ تھے۔ دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں، جانی نقصان تو نہ ہوا۔ اتم سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے محمد خان اور اس کے کانسٹیبلوں کو پکڑ لیا، سب کو خوب زد و کوب کیا۔ محمد خان کو اتم سنگھ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس قدر مارا پیٹا کہ اسے وہ مردہ سمجھ کر پھینک گئے۔ اسے جب ہسپتال لے جایا گیا تو اس کی جان نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھی، اللہ نے اس پر کرم کیا اور وہ بچ گیا۔ اس کے بعد انگریز ڈپٹی کمشنر میک ڈونلڈ، انگریز SP ڈرنٹ اور مسلمان DSP سید نور حسین شاہ نے باہم مشورہ کر کے مجھے جھنڈیالہ تھانے میں قائم مقام SHO بنا کر بھیج دیا۔ معلوم نہیں انہیں مجھ میں وہ کون سی خوبی نظر آئی جس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اتم سنگھ کو گرفتار کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے بڑے ہی کڑے بلکہ جان لیوا امتحان میں ڈال دیا۔ میرا کام صرف اتم سنگھ کو ہی پکڑنا نہیں تھا، دوسری وارداتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ وہ جانگلی سکھوں کا علاقہ تھا، قانون سے ڈرنا ان کے ہاں بہت بڑی بزدلی سمجھا جاتا تھا۔ ان آئے دن کی وارداتوں کی تفتیش بھی تو کرنی ہوتی تھی۔ ان افسروں نے خاص طور پر کہا کہ اتم سنگھ کو پکڑنا ہے۔ میں نے تھانے کا چارج لیتے ہی اتم سنگھ کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دیں۔ ہر گاؤں میں اپنے مخبر موجود تھے۔ ان کے علاوہ ہر گاؤں میں سرکار کے اپنے 4 افراد ہوتے تھے، ایک نمبردار، دوسرا ذیلدار، تیسرا چوکیدار اور چوتھا سفید پوش۔ اطلاع ملتی کہ اتم سنگھ اپنے گاؤں یا فلاں جگہ موجود ہے، میں بڑی تیاریوں سے پولیس پارٹی ساتھ لے جا کر چھاپا مارتا مگر وہ جا چکا ہوتا یا گھیرے میں آنے سے پہلے ہی نکل جاتا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ اتو آسانی سے یا گولی چلائے اور گولی کھائے بغیر نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں ہر چھاپے میں خاصا ایمونیشن ساتھ لے کر جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ بھی نظر آتا تھا
جس کے لیے میں تیار تھا، لیکن مخبر جو پولیس کے تھے اور وہ اتم سنگھ کے لیے بھی مخبری کرتے تھے۔ سرکار کے یہ چاروں آدمی یعنی نمبردار وغیرہ جو انگریزوں کے زر خرید غلام بھی تھے اور تھانے داروں کے آگے بچ بچ جایا کرتے تھے، وقت آنے پر اتم سنگھ کی مدد کرتے تھے، یہ سب کے سب سکھ تھے۔ اس یقین کے باوجود کہ یہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، انہیں پکڑا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ثبوت نہیں ملتا تھا۔ میرا ہر چھاپا ناکام رہا تو میں مایوس ہو گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، میں شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات اس مسئلے پر سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی کہ مجھے جگایا گیا۔ ایک سکھ ملنے آیا تھا، میں سمجھا کسی نئی واردات کی رپورٹ آئی ہے، مگر وہ مجھے اتم سنگھ کے متعلق کچھ بتانے آیا تھا۔ اس سکھ نے اپنا نام منگل سنگھ بتایا، عمر 50 کے لگ بھگ تھی، ترسکا کا رہنے والا زمیندار تھا۔ اتم سنگھ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اتو کو گرفتار کرنا ممکن نہیں۔ اس نے وہی وجوہات بتائیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے کہا اتو کی گرفتاری میں وہ میری مدد کرے گا، اور جس رات وہ اپنے گھر میں سویا وہ مجھے اس طرح اطلاع دے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ منگل سنگھ کی باتوں اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس پیشکش میں مخلص ہے، لیکن پولیس والے کسی کی باتوں سے ذرا کم ہی متاثر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر اس کی اصل نیت معلوم کرنے کے لیے سوال و جواب کیے۔ ان سے مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ شخص دیانتدار ہے۔ اشتہاری مجرموں کی گرفتاری کے لیے ہمارے پاس ایک سیکرٹ یعنی خفیہ فنڈ ہوا کرتا تھا۔ میں نے منگل سنگھ کو اس فنڈ میں سے 500 روپے پیش کیے۔ اس دور کے 500 روپے آپ آج کے 20,000 روپے کے برابر سمجھ لیں۔ منگل سنگھ نے اتنی کثیر رقم قبول نہ کی، کہنے لگا کہ وہ انعام کے لالچ سے نہیں بلکہ اپنا فرض ادا کرنے آیا ہے۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ اتو کی خبر دے گا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ کبھی خیال آتا کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، مگر یہ سوچ کر کہ یہ بھی سکھ ہے اور اتم سنگھ کے گاؤں کا ہی رہنے والا ہے، میں یہ خطرہ محسوس کرنے لگتا کہ یہ کوئی جال ہے جس میں مجھے پھانسا جا رہا ہے۔ میں نے مخبروں سے اور منگل سنگھ کے گاؤں کے سرکاری افراد سے اس کے متعلق خفیہ تحقیقات کیں۔ انکشاف یہ ہوا کہ منگل کی عمر تو 50 سال ہے، لیکن اس کی بیوی نوجوان ہے اور خوبصورت بھی۔ اتم سنگھ اس کی بیوی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ ان سب نے بتایا کہ منگل سنگھ کو اتم سنگھ کی نیت اور کوششوں کا علم ہے، لیکن وہ اتم سنگھ سے ڈرتا ہے، اس لیے بولتا نہیں۔ اتم سنگھ لڑکی کو راستے میں روکتا تھا، تحفے پیش کرتا تھا اور قابل اعتراض حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گیا کہ اتم سنگھ کے خلاف منگل سنگھ نے مجھے جو پیشکش کی ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں، وہ انتقامی کارروائی کر رہا تھا۔ مجھے ایک اور ڈرامہ نظر آنے لگا۔ بوڑھے آدمی کی نوجوان اور خوبصورت بیوی خونی ڈراموں کو جنم دیا کرتی ہے۔ مجھے اب اس رپورٹ کا انتظار رہنے لگا کہ منگل سنگھ آئے گا اور کہے گا کہ اس کی بیوی کو اتو اغوا کر کے لے گیا ہے یا اس کی بیوی اتو کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے منگل سنگھ کے قتل کی رپورٹ ملے اور یہ ان جرائم کی فہرست میں اضافہ ہوگا جن میں اتم سنگھ عرف اتو مطلوب تھا اور اسے گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ کوئی 1 ماہ گزر گیا۔ نصف شب کے ذرا بعد مجھے جگایا گیا۔ منگل سنگھ ملنے آیا تھا۔ سردی کڑاکے کی تھی، وہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے میرے ہونٹوں تک یہ سوال آ گیا، تمہاری بیوی لاپتہ ہو گئی ہے؟ مگر وہ مجھ سے پہلے بول پڑا، کہنے لگا اتو آج رات اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، اس کے ساتھ مالوا یعنی ضلع فیروز پور کا ایک مشہور ڈکیت بھی ہے۔ مجھے اس ڈکیت کا نام یاد نہیں رہا، اتم سنگھ کا گہرا دوست تھا۔ آپ ابھی چھاپا ماریں، منگل سنگھ نے کہا، لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ مخبری میں نے کی ہے۔ اس نے یہ بتایا، میرے مکان کی چھت سے اتو کا دروازہ نظر آتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو لحاف اوڑھا کر چھت پر ایسی جگہ لٹا آیا ہوں جہاں سے وہ اتو کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ جلدی پہنچیں۔ اور وہ پھر چلا گیا۔ منگل سنگھ نشے کی حالت میں تھا، خاصی پیے ہوئے تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن مجھے خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی اور یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے فوراً فیصلہ کرنا تھا اور چھاپا مارنے کی صورت میں فوراً روانہ ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشتہاری مجرم اور ڈکیت جہاں رات گزارتے ہیں وہاں سے سورج نکلنے تک کا انتظار نہیں کرتے، پو پھٹنے سے پہلے نکل جاتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا، مجھے پو پھٹنے سے پہلے ترسکا پہنچنا تھا۔ فاصلہ 10-12 میل تھا اور ہمارے پاس کوئی تیز رفتار ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ رات سخت سرد تھی۔ میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فوراً 8-10 کانسٹیبل تیار کیے۔ ان میں 2 ڈیٹیکٹیو کانسٹیبل تھے جن کے پاس سرکاری سائیکلیں تھیں۔ ان سائیکلوں کے ٹائر ہوا والے نہیں بلکہ ٹھوس ہوا کرتے تھے۔ باقی کانسٹیبلوں کے پاس اپنی سائیکلیں تھیں یا سائیکلیں مانگ لی گئیں۔ میرا ASI اجاگر سنگھ تھا اور ہیڈ کانسٹیبل محمد امین جو پاکستان میں آ کر ریٹائر ہوا تھا۔ میرے پاس اور ASI اجاگر سنگھ کے پاس ریوالور تھے، باقی سب کے پاس رائفلیں تھیں۔ یہ 410 بور کی مسکٹ تھیں جن کے کارتوس میں چھرے ہوتے تھے۔ اندھیرے میں ہدف کی طرف نالی کر کے فائر کر دو تو کچھ چھرے اسے لگ ہی جاتے تھے۔ میں اس پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں نے اتم سنگھ کا گھر دیکھ رکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بڑا دروازہ کدھر ہے اور مکان کے اطراف میں گلیاں کیسی ہیں۔ اس مکان کا صحن وسیع تھا اور آگے رہائشی کمرے تھے۔ صحن کی دیوار اچھے قد کے آدمی سے ذرا اونچی تھی۔ ہمیں مکمل خاموشی اختیار کرنی تھی۔ ذرا سی آہٹ اتو کو یا اس کے کسی مخبر کو بیدار کر سکتی تھی۔ ہم سب نے فلیٹ شوز پہن رکھے تھے تاکہ آہٹ نہ ہو۔ سحر کے 3 بج رہے تھے جب ہم ترسکا پہنچ گئے۔ خاصا بڑا گاؤں تھا۔ ہم نے سائیکلیں ایک جگہ رکھ دیں۔ منگل سنگھ آ گیا۔ اس کی رہنمائی میں ہم اتم سنگھ کی گلی میں گئے۔ اس کا بھائی چھت پر لحاف اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق اتم سنگھ اپنے ڈکیت دوست کے ساتھ اندر ہی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ گاؤں کا کوئی کتا بھونکا نہیں تھا۔ کتا گاؤں کا لازمی جز ہوتا ہے۔ گاؤں میں کوئی داخل ہو تو کتے ضرور بھونکتے ہیں، لیکن ترسکا کے کتے اس رات نہ جانے کیوں خاموش تھے۔ یہ میرے لیے اچھا شگون تھا۔ ASI اجاگر سنگھ نے مجھے مشورہ دیا کہ گاؤں کے ذیلدار، نمبردار، سفید پوش اور چوکیدار کو بلا لیا جائے۔ یہ سرکاری حیثیت کے افراد تھے۔ چھاپے اور تلاشی کے وقت ان کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اتنے بڑے چھاپے میں تو ان کا موجود ہونا اور زیادہ ضروری تھا۔ اجاگر سنگھ نے مشورہ اچھا دیا تھا۔ گواہوں کی حیثیت سے انہیں ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ انہیں جگانے اور بلانے میں اتم سنگھ بیدار ہو جائے گا۔ میں اسے بے خبری میں پکڑنا چاہتا تھا۔ تاہم آدمی بھیج کر انہیں بلایا گیا اور انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی گئی۔ وہ چاروں سکھ تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اتم سنگھ کے ہمدرد تھے۔ ان کے مشوروں سے میرا شک پختہ ہو گیا، لیکن میں ان کے مشوروں کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ منگل سنگھ ان چاروں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مخبری کس نے کی ہے۔ میں نے اتم سنگھ کے دروازے کو ہاتھ لگایا تو یہ اندر سے بند تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد امین دلیر آدمی تھا۔ اس نے اپنی رائفل کا سلنگ اپنے کندھے میں ڈالا اور چوکیدار کو دیوار کے ساتھ جھکا کر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے دیوار پھلانگی، دبے پاؤں صحن میں اتر کر اندر سے صحن کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے مکان کا محاصرہ کرا رکھا تھا۔ میرے ساتھ اجاگر سنگھ ASI اور محمد امین تھے اور چاروں سرکاری افراد بھی۔ میں صحن میں داخل ہوا، کمرے کے دروازے تک گیا، یہ اندر سے بند تھا۔ میں نے نمبردار کے کان میں کہا، اتو کو آواز دو۔ میرے دائیں ہاتھ میں ریوالور اور بائیں ہاتھ میں لمبی ٹارچ تھی جس کی روشنی بہت تیز تھی۔ نمبردار نے آواز دی، او پیارا سنگھا۔ پیارا سنگھ اتم سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیارا سنگھ دروازے کے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ 2-3 آوازوں پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی جس کا آدھا شیشہ کالا ہو گیا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ دروازہ کھولنے والا 14-15 سال کی عمر کا لڑکا تھا جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو شک ہوا کہ لڑکی ہے، لیکن اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ پیارا سنگھ حیرت زدہ ہو کر ایک طرف ہو گیا۔ میں نے دہلیز سے دایاں پاؤں اندر کیا، میری ٹارچ جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک چارپائی سے ایک آدمی جست لگا کر اٹھا۔ وہ قوی ہیکل سکھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں دیسی ساخت کا پستول تھا، یہ ریوالور نہیں تھا۔ آپ کو فرق بتا دوں، پستول سے ایک گولی فائر ہوتی ہے تو اس میں دوسری گولی ڈالی جاتی ہے۔ ریوالور کا سلنڈر ہوتا ہے جس میں 6 گولیاں ہوتی ہیں۔ ایک فائر کرو تو سلنڈر از خود گھوم کر دوسری گولی نالی میں لے آتا ہے۔ میں نے اس قوی ہیکل سکھ کو دیکھا، یہی اتم سنگھ عرف اتو تھا۔ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس کا ڈکیت دوست کہاں ہے۔ میں نے کہا، اتم سنگھ، میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں۔ مجھے گرفتار کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس نے پنجابی زبان میں کہا اور گالی بھی دی۔
میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا، اتم سنگھ کے پستول نے شعلہ اگلا۔ گولی میرے چہرے کے اتنے قریب سے گزری کہ میں نے قریب سے گزرتے اس کا سیٹی نما زناٹا سنا اور جیسے اس کی حرارت بھی محسوس کی ہو۔ گولی دروازے کے کواڑ میں لگی۔ ایسے تجربہ کار جرائم پیشہ کا نشانہ بالکل صحیح ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میری ٹارچ کی روشنی پڑ رہی تھی۔